دوستوں میں ہوں قمر چیمہ، امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، پاکستان نے الزام لگایا ہے کہ انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو پاکستان کے اندر تقریباً 13 یا 16 پاکستانی فوجی جو شہید ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے جو پلان ہیں یہ انڈیا کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے یہ حافظ گل بہادر گروپ کو پیسے دیتا ہے، ریسورسز پہنچاتا ہے، جس کی وجہ پہ وہ پاکستان کی فوج پہ حملے کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے، یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں جیسوال صاحب کی، انڈیا کی MEA کی سپوکس پرسن ہے، کہ پاکستان آرمی سیکنگ ٹو بلیم انڈیا فار دی اٹیک ان وزیرستان۔ تو پاکستان وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں سٹیٹمنٹ کو، اور یہ اس قابل نہیں ہے اور ڈیزرو نہیں کرتی، سو آن اینڈ سو فورتھ، جس طرح پھر وہ باتیں ہوتی ہیں۔ سو دیٹ از سم تھنگ ویری سگنیفیکینٹ اس سینس میں کہ اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو فوجی ہیں ان کو قتل کرنے کے پیچھے بھارت جو ہے وہ انوالو ہے، اور بھارت ان لوگوں کو بہت دیر سے فنڈنگ کر رہا ہے۔ اچھا، پاکستان یہ چیز جو ہے بہت پہلے سے کہہ رہا تھا۔ اب پاکستان نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے اس نے جو جو فیصل کیا نام تھا اس کا، ٹرین جو ہائی جیک ہوئی تھی، وہ ٹرین ہائی جیک ہونے پہ بھارت نے تو اس پہ کنڈیم بھی نہیں کیا تھا۔ اب بھارت کیوں یہ ساری چیزیں کر رہا ہے؟ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ بھارت سمجھتا تھا کہ اگر پاکستان میں بندے مر رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پاکستان بھی جب یہ کشمیر والا واقعہ ہوا تو پہلے پاکستان نے آئی تھنک کنڈیم نہیں کیا، بعد میں دوسرے دن ہم نے کہا کہ وہی ہمیں کنسرن ہے اس چیز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ سو یہ چیز پاکستان نے کی۔ سو یہ ایک چیز سمجھ آ رہی ہے کہ دا سچویشن از چینجنگ، دا ٹائڈ از ٹرننگ، شفٹنگ، حالات بدل رہے ہیں، واقعات بدل رہے ہیں۔ اب حکومت انڈیا جو ہے اس کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ایک کیئرفلی انداز سے رہنا پڑ رہا ہے، اور پاکستان بھی اب ہر چیز کہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کرواتا ہے، کیونکہ بھارت کہتا ہے کہ پاکستان جو چیز انڈیا میں ہوتی ہے پاکستان کرواتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر ہم کرواتے ہیں تو آپ بھی تو کروا رہے ہیں نا، تو ہم اس طرح نہیں بات کرتے تھے، اب آپ نے ہمیں موقع دے دیا ہے، اب ہم ہر چیز آپ سے ہی لنک کریں گے، کیونکہ ہم پہلے ہی بتا رہے تھے کہ آپ کرتے ہیں، لیکن بیچ میں چیزیں چینج ہو جاتی تھی تو گورنمنٹ تھوڑا سا سافٹ رہتی تھی، کیونکہ گورنمنٹ کو یہ تھا کہ ہم شاید بات کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک چیز دیکھیں، سو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے بات کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس چیز کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں۔ سو انڈیا جو ہے اگر آپ دیکھیں، پاکستان نے بہت زیادہ کوشش کی انڈیا سے بات ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دیکھیں اس کو ذرا سمجھیں تھوڑا سا، کہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جے شنکر صاحب اسلام آباد آئے تھے تو پاکستان نے اس وقت ایک بائی لیٹرل ایشو ہونے کے ناطے اس کو ذکر نہیں کیا تھا، تاکہ یار حالات ٹھیک رہیں، چیزیں مینیجڈ رہیں، دس اینڈ دیٹ، سو آن سو فورتھ۔ لیکن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ڈیفنس منسٹر کے اجلاس میں وہاں پہ چیزیں جو ہیں بدل گئیں، وہاں پہ پاکستان نے ڈسکس کیا، بات کی، اور اس نے کہا نہیں یار، یہ ایک چیز جو ہے وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ سو ادھر پاکستان نے ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے پاکستان ذکر نہیں کرتا تھا، کیونکہ پاکستان کو اس چیز کی امید تھی کہ بحث بات ہو جائے گی، اور یہ ایک اپروچ چلی آ رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے۔ جب سے جنرل باجوہ پاور میں تھے تو اس وقت یہ تھا کہ یار ہاں چیزیں نارملائز کر لیتے ہیں، خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا جی، آہستہ آہستہ لگے رہنا چاہیے، ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے، ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس چیز کو تھوڑا سمجھیں، انڈرسٹینڈ دیٹ۔ سو دیٹ واز اے مائنڈ سیٹ، اپروچ یہ تھی، لیکن اب وہ ساری کی ساری ایفرٹس ناکام ہو گئی، اینڈ انڈیا ہیز پٹ پاکستان ان اے پوزیشن کہ جہاں پہ پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ بھائی وہ تو اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سو لہٰذا ٹائم ضائع کرنے کی کوشش بالکل بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اب وقت مت ضائع کریں،
اور انڈیا جو ہے وہ یہ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنی بات رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم نے کوشش کی بات کرنے کی، لیکن بات چلی نہیں، بات چلی نہیں، بات چلی نہیں. یہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو آبویسلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں آپ ہم سارے جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں کہ یار یہ وقت ضائع ہو گیا. اور لیکن بھارت وہ کہتا ہے یار ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، پاکستان چھوٹا سا ملک ہے، ان کی اکانومی کوئی نہیں ہے، یہ غریب ہیں، ان کے پاس ریسورسز کوئی نہیں ہے، ان کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. ہمیں تھوڑا دے ٹرائی ٹو میک اس بلٹل، چھوٹا بناتے ہیں، چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ تم اس قابل نہیں ہو. تو ظاہری بات ہے پاکستانیوں کو اس سے بڑا غصہ چڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پاکستانیوں کو برا لگتا ہے، اور جس کی وجہ سے ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ دے آر ناٹ ان اے پوزیشن اور ان اے ڈائریکشن جہاں پہ ہونی چاہیے تھی. سو اس چیز کو تھوڑا سا obviously many people understand this ریالٹی کو وہ سمجھتے ہیں. سو اب انڈیا کو کنڈیم کرنا پڑتا ہے یا انڈیا کو ریجیکٹ کرنا پڑتا ہے. اب انڈیا کیونکہ پتہ ہے حالات اس طرح کے بن چکے ہوئے ہیں کہ انڈیا کو ریکارڈ مینٹین کرنا پڑے گا. اور ریکارڈ مینٹین کرنے سے کیا مراد ہے؟ ریکارڈ مینٹین کرنے سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کو کنٹینیوسلی کہتے رہنا پڑے گا کہ ہاں جی ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایٹ لیسٹ یہ کہنا پڑے گا. لیکن یہ جان اس طرح نہیں چھوٹے گی. اب سچویشن چینج ہو گئی ہے، اب بھارت اور پاکستان کے معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. میں آپ کو بڑے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، کیونکہ سچویشن ایسی بن گئی نا، یعنی کہ وہ ایک انوائرمنٹ اس طرح کا بن گیا، ٹھیک ہے. تو اب وہ ان کو کہنا ہی پڑے گا، پاکستان کو بھی اور انڈیا کو ایک دوسرے کو. تو یہی چیز ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار دنیا تو بات کرنا نہیں چاہتی، دنیا اس میں کچھ رول پلے کر نہیں سکی، ورڈ از نو ویئر. تو ٹھیک ہے، پھر ہمیں جو ہے نا وہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کہاں پہ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے. تو اور پھر پاکستان یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی دنیا کا ملک ہمیں ڈائلاگ پہ بھی تو نہیں بٹھا سکا، تو امن کی بھی کسی نے کوئی کوشش نہیں کی. تو یہ چیزیں ہیں جس کو وٹ آئی انڈرسٹینڈ کہ یار یہ ایک نیریٹیو ایسا ہے، اگر میں صحیح معنوں میں کہوں کہ ایک ایسا نیریٹیو ہے جس میں بھارت اور پاکستان اب ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں. سو اٹ از اے سارٹ آف یہ ایک ہمیشہ کے لیے ایک چیز جو ہے وہ آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح ممالک جو ہیں وہ چلتے ہیں.